السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حضرت آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، جی فرمائیے۔ 10 محرم کو میدان کربلا میں جنگ کی ابتدا کس طرح ہوئی، اور سب سے پہلے امام حسین کی جانب تیر کس نے چلایا؟ آپ اس کو بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، اسلامک سوال جواب چینل کے ذریعے میں مدرسہ اہل سنت راہ بلال موضع بلال پر تسملی سنبل کے اس آفس سے ایک اہم سوال کے جواب کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جس طرح سے آپ سن رہے ہیں، تاریخ کربلا سوال اور جواب کی شکل میں، جس کے 9 بھاگ آپ کی سماعتوں تک کی دہلیز تک پہنچا چکا ہوں۔ 10ویں پارٹ کا سوال ہے، اور 10ویں پارٹ کا سوال ہے ابھی آپ کے سامنے سوال کیا حافظ قاسم صاحب نے کہ میدان کربلا میں 10 محرم یوم عاشورہ کو کس طرح سے معرکہ کربلا کی ابتدا ہوئی، کس طرح سے جنگ کی ابتدا ہوئی، اور سب سے پہلا تیر جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے امام پاک علی جدہ و علیہ السلام کی جانب کس نے چلایا۔ یہ آج کے اس پارٹ 10 کا سوال ہے، اور اس کلپ کو آپ مکمل سنیں تاکہ آپ کے پورا جواب بآسانی سمجھ میں آ جائے، اور تاریخ کربلا پارٹ کر کے آپ پوری سن سکیں اور سمجھ سکیں، آپ کی علم میں اضافہ ہو۔ معزز سامعین و ناظرین، جو ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اہل سنت والجماعت کی معتبر کتب میں جو تاریخ کربلا کو لکھا ہے، میں وہی روایات آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خصوصاً خطبات محرم جو فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی نے جن روایات کو نقل کیا ہے، جس نقشے کو اپنی اس کتاب میں کھینچا ہے، اسی کو آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پارٹ کر کے پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ میری بات کو بغور سنیں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں۔ آؤ تاریخ کا مطالعہ کرو۔ میرے آقا امام پاک امام حسین علی جدہ علیہ السلام کے سامنے اب وہ صبح بھی نمودار ہو جاتی ہے۔ عاشورہ کی رات ختم ہوئی اور 10ویں محرم کی قیامت نما صبح نمودار ہوئی۔ حضرت امام حسین علی جدہ علیہ السلام نے نماز فجر کے لیے، اذان فجر کے لیے علی اکبر کو دعوت دی۔ آج میدان کربلا میں اذان فجر کے لیے علی اکبر کی آواز فضاؤں میں گونجتی ہے، اور امام پاک امام حسین علی جدہ علیہ السلام اپنے ساتھی اور اہل بیت کے ساتھ میدان کربلا میں نماز فجر ادا کرتے ہیں۔ پیشانیاں سجدوں کے مزے لیتی ہیں، اور زبانیں تسبیح و قرات کا لطف اٹھاتی ہیں۔ یہ امام پاک امام حسین اور آپ کے اہل بیت اور ساتھی 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں، جن کے حلق سے ایک لقمہ نہیں اترا، جن کی زبان کو ایک قطرہ پانے کا میسر نہیں ہوا ہے۔ آج 3 دن ہو گئے، اور ایسے لوگوں پر ظلم و جفا کا پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 کا تازہ دم لشکر موجود ہے۔ علی کے لالوں، فاطمہ کے نونہالوں کو خطوط بھیج کر، مہمان بنا کر بلانے والی قوم نے ان کی جان پر کھیلنے کی دعوت دے دی، اور جنگ کا نقارہ بج جاتا ہے۔ اور حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام کو جنگ کی دعوت دے دی جاتی ہے۔ حضرت امام پاک امام حسین علی جدہ علیہ السلام نے میدان کارزار میں جانے کا ارادہ کیا، اور آپ نے قرآن مقدس کو ہاتھ میں لیا اور اللہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی
اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا الہ العالمین، یہ تیرے محبوب کا نواسہ حسین تیری بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتا ہے، مولا جس مقصد کے لیے میری والدہ فاطمہ الزہرا نے مجھے دودھ پلایا، جس مقصد کے لیے میرے نانا مصطفیٰ علیہ السلام نے مجھے کندھوں پر بٹھایا، وہ امتحان میرے سامنے ہے۔ یا اللہ میرے پائے استقلال میں ذرہ برابر جنبش نہ آئے، یا اللہ تیرے سوا میرا سہارا کوئی نہیں ہے، تو ہی مجھے کامیابی و کامرانی دینے والا ہے۔ یا اللہ ہر موقع پر تیری نصرت، تیری مدد میرے ساتھ ہے۔ مولا میرے بچوں کو، میرے اہل و عیال کو، میرے ساتھیوں کو صبر و استقامت عطا فرما۔ یہ دعا کرنے کے بعد امام پاک امام حسین اتمام حجت کے لیے ابن زیاد کے سپاہیوں کو نصیحت کرنے کے لیے، دعوت حق دینے کے لیے، اللہ کے رسول کا پیغام ان تک پہنچانے کے لیے میرا آقا امام پاک امام حسین علیہ جدی علیہ السلام میدان کارزار میں نکلے، اور حمد و صلات کے بعد ابن زیاد کے سپاہیوں کو مخاطب کر کے امام پاک امام حسین علیہ السلام نے ابن زیاد کے سپاہیوں کو نصیحت کے لیے، اتمام حجت کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کل میدان محشر میں کوئی یہ کہہ سکے کہ ہم جس کے مقابلے میں آئے تھے ہمیں معلوم نہیں تھا۔ میرے آقا امام پاک امام حسین نے کہا، اے یزیدی فوج کے سپاہیوں، جس کے مقابلے میں تم آئے ہو سے پہچانو میں کون ہوں۔ آپ نے کہا میرے نسب پر غور کرو، اور پھر اپنے گریبان میں جھانک کر یہ غور و فکر کرو، کیا میرا خون بہانا تمہارے لیے جائز ہے؟ تمہارے پاس کون سی ایسی دلیل ہے جس کی وجہ سے تم میرے خون کے بہانے کے لیے آمادہ ہو گئے ہو؟ میرے آقا امام پاک امام حسین نے پھر ان سے کہا، ابن زیاد کے سپاہیوں مجھے پہچانو میں کون ہوں؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں اس نبی کا نواسہ نہیں ہوں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ مجھے پہچانو، میرے بابا علی ہیں، اور میری ماں سیدہ کائنات ہیں، میری ماں نبی کی وہ بیٹی ہیں جس کے لیے تمہارے نبی نے کہا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ پہچانو، کیا تم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی؟ میرے نبی فرمایا کرتے تھے، میرے نانا فرمایا کرتے تھے، الحسن والحسین، کہ حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کہ تم نے یہ حدیث نہیں سنی؟ نبی نے میرے بارے میں فرمایا، الحسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کہ تم نے یہ نبی کی حدیث نہیں سنی کہ نبی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر، اور جو حسین سے دشمنی رکھے میں بھی اس سے دشمنی رکھتا ہوں، تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ کہ یہ حدیثیں تمہارے لیے، میرے خون سے بچنے کے لیے، مجھے قتل کرنے سے رکنے کے لیے، کہ تمہارے لیے یہ حدیثیں کافی نہیں ہیں؟ میں تمہارے سامنے جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اور اگر میری ان باتوں پر یقین نہ ہو، ان حدیثوں پر یقین نہ ہو، تو سرکار کے وہ صحابی جنہوں نے اپنی کانوں سے ان حدیثوں کو سنا ہے، جاؤ ان سے تحقیق کر لو۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری موجود ہیں، حضرت ابو سعید خدری موجود ہیں، حضرت انس بن مالک موجود ہیں، جاؤ ان جلیل القدر صحابہ سے تحقیق کر لو کہ یہ حدیثیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ میرے دوستوں، میرا آقا امام اس طرح کی نصیحت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کی یہ اپنے اس مہم سے ہٹ جائیں، اس مقصد سے ہٹ جائیں، اور یہ دنیا کے لالچ میں آ کر اپنی آخرت کو خراب نہ کریں، تباہ و برباد نہ کریں۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ شمر بدبخت نے بد زبانی سے، بد کلامی سے امام پاک سے پیش آیا۔ حضرت حبیب بن مظاہر نے جب اتنا سنا تو آپ جلال میں آ گئے اور کہا، اے بدبخت، اللہ نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے، تیرے دل پر امام حسین کی اس نصیحت کا اثر نہیں ہونے والا، تو نہیں پہچانتا کس کے مقابلے میں ہے۔ حضرت حبیب بن مظاہر کی گفتگو جب ختم ہوئی تو میرے آقا امام پاک امام حسین نے پھر کہا، پھر آپ نے تمام جتنے ابن زیاد کے سپاہی تھے ان میں سے ان لوگوں کے نام لے لے کر آواز دی جنہوں نے اپنے نام زد خط امام پاک کو لکھے تھے۔ آپ نے کہا تھا، اے فلاں بن فلاں، کہ تو نے خط لکھ کر مجھے نہیں بلایا؟ کہ تم نے قسمیں کھا کر مجھے نہیں بلایا؟ سب جھوٹ بولنے لگے، کہنے لگے، امام ہم نے کوئی خط نہیں لکھا ہے۔ تب حضرت امام حسین نے کہا تھا کہ جب آپ نے اگر کوئی خط نہیں لکھا ہے تو پھر مجھے واپس جانے دیں،
میں کہیں بھی تنہائی میں جا کر اپنی زندگی بسر کر لوں گا، لیکن اس قتل و غارت سے بچیں، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رگیں، تمہاری آخرت خراب و برباد ہو جائے گی۔ امام پاک امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام کی اس تقریر کا ان ظالموں پر کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن اس پرتاثیر تقریر کا ایک سپاہی پر اثر ہوا۔ وہ سپاہی جو اس جماعت کے ایک بہادر سپاہی تھا، جن کو زمانہ حر کے نام سے جانتا ہے۔ حر ہیں، امام پاک امام حسین کے چہرے کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، نظر جھکا لیتے ہیں، پھر نظر اٹھاتے ہیں، پھر نظر جھکا لیتے ہیں، تیسری مرتبہ نظر اٹھاتے ہیں، پھر نظر جھکا لیتے ہیں، اور سر جھکا کر آپ کا جسم کانپنے لگتا ہے، تھر تھرانے لگتے ہیں۔ شمر نعیم نے کہا، شمر بدبخت نے کہا، اے حر، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سپاہیوں میں سب سے بہادر آپ ہیں، آپ تو حسین ابن علی کی تقریر کو سن کر کانپنے لگے، تھرانے لگے، ابھی تو آپ میدان میں گئے بھی نہیں ہیں، کیوں کانپتے ہیں اور کیوں نظریں چراتے ہیں، کیوں نظریں جھکاتے ہیں؟ حضرت حر نے کہا تھا، اے ظالم، اپنی آنکھوں سے دشمنی کی اینک ہٹا کر امام حسین کے چہرے کو دیکھو، حسین ابن علی کے چہرے کو دیکھو، اس چہرے میں مجھے نور مصطفیٰ نظر آ رہا ہے، اس چہرے میں مجھے نور حبیب خدا نظر آ رہا ہے، اور میں کانپ اس لیے رہا ہوں کہ میں مقابلے میں کس کے کھڑا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے جنت ہے، اور جب میں کھڑا ہوں یہ دوزخ ہے۔ اب میں فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں، کیا میں جنت میں جاؤں یا دوزخ ہی میں رہوں؟ آخرکار حر کچھ ٹھہرے، خاموش ہوئے، پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب مجھے جہنم سے نکل کر جنت میں جانا ہے، چاہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ حضرت حر ہیں، اپنی سواری کو یہ کہہ کر ایل لگاتے ہیں، اور ایل لگا کر امام حسین کی قدموں میں جا کر گر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں امام حسین نے فرمایا، حر کیوں آ گئے؟ کہا، آقا مقتدی ہوں، امام کا حق ادا کرنے آیا ہوں، مقتدی ہوں، امام کا حق ادا کرنے آیا ہوں، آپ کے قدموں میں توبہ کرنے آیا ہوں۔ میں وہ بدبخت ہوں کہ میں نے ہی آپ کو یہاں گھیر کر ٹھہرایا تھا، میں نے ہی آپ کے قافلے کو ٹھہرایا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا ابن زیاد کے سپاہی دنیا کی دولت کے چکر میں آ کر اتنے بدبخت ہو جائیں گے، وہ آپ کو نہیں پہچان پائیں گے۔ اے آقا حسین، تم رحمت للعالمین کے نواسی ہو، مجھے معاف فرماؤ، اتنا کہنا تھا۔ میرے آقا حسین نے کہا کہ حر جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور معاف ہی نہیں کیا، تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا ہے۔ حر کا مطلب آتا ہے آزادی، جاؤ آج جہنم سے تم کو آزادی مل گئی ہے۔ یہ حضرت حر ہیں، فوراً اپنی سواری پر سوار ہیں، اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر پھر ابن زیاد کے سپاہیوں کو، عمر بن سعد کو للکار کر کہتے ہیں، اے عمر بن سعد، کیا تو کس کے مقابلے میں کھڑا ہے؟ کہ تو نے کبھی غور و فکر کیا کہ تو دنیا کے لالچ میں آ کر نبی کے نواسے کے مقابلے میں آ گیا، جنتی جوانوں کے سردار کے مقابلے میں آ گیا؟ مان جا، باز آ جا، اب بھی اس دربار میں تجھے توبہ مل جائے گی، اس دربار میں تجھے معافی مل جائے گی، باز آ جا، اپنے اس عمل سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، ورنہ تیری آخرت خراب و برباد ہو جائے گی۔ اتنا کہنا تھا۔ عمر بن سعد نے کہا، اے حر، یہ میرے بس سے باہر ہے، اس لیے کہ میرا جو حاکم ہے میں اس کے حکم پر عمل کرنے پر مجبور ہوں۔ اتنا کہنا تھا۔ اب عمر بن سعد فوراً امام حسین کی جانب حملہ کرنا چاہتا تھا کہ حضرت حر نے ایک تقریر فرمائی اور کہا تھا، ابن زیاد کے سپاہیوں سے کہا تھا، اپنے ساتھیوں سے جن کو چھوڑ کر آئے تھے، کہ اے ساتھیوں باز آ جاؤ، پلٹ دو پالی، اس لیے کہ تم جہاں کھڑے ہو وہاں جہنم ہے، اور جدھر میں آ گیا ہوں یہ جنت ہے۔ اور اب تک میں عمر بن سعد کا غلام تھا، ابن زیاد کا سپاہی تھا، لیکن سنو، اب میں حسین ابن علی کا غلام بن گیا ہوں، محبوب خدا کا غلام بن گیا ہوں، میں علی کا سپاہی بن گیا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت حر نے پھر للکارا، کہا، پہچانو کس کے مقابلے میں تم آئے ہو؟ یہ جنتی جوانوں کے سردار یہ حسین وہ ہیں جن کی ماں کی اجازت کے بغیر کسی کی ماں بھی تم میں سے جنت میں نہیں جا سکتی، جس کے باپ کی اجازت کے بغیر تم میں سے کسی کا باپ بھی جنت میں نہیں جا سکتا، جس کے نانا مصطفیٰ علیہ السلام کی اجازت کے بغیر تم میں سے کسی کی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ اس طرح سے حضرت حر نے تقریر فرمائی، لیکن ان بدبختوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ عمر بن سعد نے فوراً اپنے قافلے کا سپہ سالار تھا، فوراً اس نے جھنڈا ہاتھ میں لیا، تیر کو کمان میں لگایا۔ جو سوال ہوا تھا سب سے پہلا تیر کس نے چلا؟ تیر کو کمان میں لگایا، اور تیر کو کمان میں لگانے کے بعد عمر بن سعد نے حضرت امام حسین کی جانب تیر مار کر یہ اعلان کر دیا، اے میرے ساتھیوں، ابن زیاد کے سپاہیوں، گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر
حسین ابن علی کی جانب میدان کربلا میں عمر بن سعد نے چلایا ہے۔ میرے دوستو، یہ عمر بن سعد کون ہے؟ یہ ان صحابی رسول کا بیٹا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے۔ وہ صحابی رسول جنہوں نے جنگ احد میں سب سے پہلا تیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کفار کے لشکر پر مارا تھا اور اعلان کیا تھا کہ نبی رحمت للعالمین کی جانب سے کفار پر سب سے پہلا تیر حضرت سعد بن ابی وقاص نے چلایا ہے۔ اتنا کہنا تھا چلا ہے۔ آج انہی صحابی کا بیٹا عمر بن سعد ہے جو سب سے پہلا تیر میدان کربلا میں نواسے رسول حسین ابن علی کی جانب چلا رہا ہے۔ اس نے کہا کسی نے نا جنتی باپ کا جہنمی بیٹا، حضرت حرب کو جب تیر چلایا حضرت حر کو جلال آ گیا، ادھر سے تیر چلنے لگے۔ حضرت حر کی محبت کو سلام کرتا ہوں، آپ نے ایک آواز دی، للکار کر کہا تھا عمر بن سعد تو نے جن کی جانب تیر چلایا ہے انہیں پہچان لے کون ہیں؟ یہ وہ ہیں شریعت ان کے گھر کی ہے، طریقت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، نبوت ان کے گھر کی ہے، سخاوت ان کے گھر کی ہے، نیابت ان کے گھر کی ہے، سیادت ان کے گھر کی ہے، گناہگاروں نہ گھبراؤ، عدالت ان کے گھر کی ہے، بروں کو بخش والے نہ، یہ عادت ان کے گھر کی ہے۔ اے ابن زیاد کے سپاہیوں آ جاؤ، اب بھی آ جاؤ، اس امام حسین کی جانب آ جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، ورنہ تمہاری آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس طرح سے 10 محرم کو یہ ابن زیاد کے سپاہیوں کی جانب سے جنگ کی ابتدا ہو جاتی ہے، تیر برسنے شروع ہو جاتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلم میں پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔